علیکم جی، حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویسے تو میں ربیع الاول کے کو دیکھتے ہوئے آپ کو وظائف بتا چکا ہوں چاند کے حوالے سے، پھر اس میں 3-4 میں نے بتائے تھے تاکہ آپ لوگ اس مہینے میں کرتے رہیں۔ پھر کوائنٹس آیا نہیں جی ربیع الاول کے لیے خصوصی کوئی ہونا چاہیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں وہ بھی اس کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا دن اب آنے والا ہے اور ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق اس کو مناتا ہے۔ دیکھیں حضوری بیٹھک تو آپ کو یہی کہے گی کہ آپ جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، کیونکہ اس سے بہتر اس مہینے میں اور اس دن کی وساست سے اور کوئی اس سے بہتر کوئی چیز کوئی نہیں۔ اب آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس سے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ دولت میں بھی کھیلیں گے اور آپ پہ رزق کی بھی بارش ہو جائے گی اور آپ کی تنگ دستی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جسے ہم اپنے نبی کی نیت اور اس دن میں کیا ہونا چاہیے؟ اس دن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دن کو اپنے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کریں اور اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کریں اور یا ان کو درس دیں جس کو کہتے ہیں۔ اگر حضرت انس کے حوالے سے بھی ایک ریفرنس ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنی اولاد والدین وغیرہ سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہے۔ اور ہم جتنی بھی امتی ہیں تمام رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور جو محبت ہے یہ غلامی سکھاتی ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کر کے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ اور ان کی سنت پہ عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان کی ہر بات کو جو بھی انہوں نے فرمائی ہے ترجیح دینی چاہیے اپنی روزمرہ کی باتوں پہ۔ اور ایک اور ساتھ آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ یہ 12 ربیع کے حوالے سے آپ نے پوچھا نا، تو اس دن آپ کو یہ بھی ساتھ چاہیے کہ آپ ہو سکے تو پورا دن ہے اور چھٹی کا بھی دن شاید ہوتا ہے، تو آپ اس دن قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں اپنے لیے خصوصی طور پہ، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بھی دی ہے، رزق بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو غریب بہن بھائیاں ان کا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں اور ان میں بھی اس کو تقسیم کریں، کیونکہ تقسیم کرنے سے یہ کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی۔ اب جو 12 ربیع الاول کا دن ہے یہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دن ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس دن آپ کثرت سے درود ابراہیم کو پڑھیں، اور حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیں۔ اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے کہا کہ جی کیا کرنا چاہیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا یہ میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 5 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے درود ابراہیم، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے یہ جو نام بتانے لگوں اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ نمبر 1 یا ودودو، محبت کرنے والا، یا اللہ، آپ کو پتہ ہے اسم اعظم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، یا رحمانو یعنی کہ رحم کرنے والا، اور اس کے بعد یا منانو یعنی کہ بڑا احسان کرنے والا، یا حنانو رحمت بخشنے والا، یا جبارو اقدار والا، اور یا سبی۔ اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سب کو 11 مرتبہ پڑھیں گے نا، تو جب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے،
جب ایک ایک کر کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک ہوگا. تو اس کو میرے حال میں اگر آپ چاہیں تو ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. یا ودودو محنت کرنے والا، یا اللہ ہو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یا رحمانو یعنی کہ رحم کرنے والا. اس کے بعد میں نے بتایا تھا یا سبحانو یعنی کہ پاک ذات، یا منانو احسان کرنے والا، یا حنانو رحمت بخشنے والا، اور یا جبارو اقتدار والا. تو یہ وظیفہ پھر آپ نے اگر پوچھا ہی ہے نا، تو اب آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا. اب اس سے کیا ہوگا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ سارا سال آپ سے دولت ختم نہیں ہوگی، نہ آپ سے رزق ختم ہوگا. اب یہاں وظیفہ ہوتا ہے کمپلیٹ. اب ایک اور گروپ ہے علماء دین کا، اس کو بھی جب اسٹڈی کیا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی آپ کو کمی نہ ہو، دولت کی آپ کو کمی نہ ہو، ہر کام میں آپ کی برکت ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے تیسرا کلمہ. یہ علماء فرماتی ہیں. اب اسی حوالے سے کچھ علماء کے ذہنوں میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بہت لوگوں کی اولاد نہیں ہے اور وہ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ان کو چاہیے درود شریف تو انہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے ساتھ وہ 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورہ مریم پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں اور اپنی اولاد کے لیے. اس کے بعد ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو پھر 3 دن کریں، 12، 13 اور 14. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، 100 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے سورۃ الکوثر، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کرنے کے بعد سارا سال نہ دولت آپ کی ختم ہوگی، نہ رزق ختم ہوگا. تو یہ جو وظیفہ تھا جو آپ نے مجھے کہا تو میں نے بتا دیا. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو میں تمام وظائف چاند میں ہی بتا چکا ہوں جب چاند نکلنا تھا، لیکن کیونکہ آپ کی کمنٹس تھے اس لیے میں نے آپ کو یہ تمام بتایا، اور اس کے ساتھ آپ کو 2-3 آپشن بھی دیں. تو اب آپ کو چاہیے کہ اب اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے ان کا تعلق 12 ربیع الاول سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو کریں گے اور اس کے فائدہ اٹھائیں گے. اور اب اس کے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین.